السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم عرس اعلیٰ حضرت یہاں پر منا رہے ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت پوری عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضور محدث کبیر دامت ظلہ العالی علینا تشریف فرما کے، سبحان اللہ، یقیناً حضور محدث کبیر اللہ کے ولی ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کا علم ان کی ولایت کو چھپا لیتا ہے، لوگ انہیں ان کے علم کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر در حقیقت میں نے ملاوی کے اندر بھی تجربہ کیا، وہاں کے لوگوں سے سنا، یقیناً حضور محدث کبیر اللہ کے ولی میں سے کوئی نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں بتاؤں، جب وہاں ہم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ جہاں جاتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا کھاتے ہیں۔ یہاں تھے تو حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں تھے، اور جب وہاں گئے تو اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن پہ گئے تھے۔ ہر جگہ سے کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے، تو اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جب مسجد کی تعمیر ہونے کا ارادہ ہوا، اور پیچھے بھی 1-1.5 سال سے کافی ڈسکشن ہوتی تھی، ابھی بھی جگہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ مسجد کی پلاننگ کرے، مشورے ہو رہے تھے، مگر جو ایک فائنل ڈیسیژن جو نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہمارے چیئرمین جو یہ حضور ساؤتھ افریقہ تشریف لائے، حضرت سے ملاقات کے لیے گئے، ان کے آڈیو میرے موبائل میں ابھی موجود ہے، صرف حضرت سے ایک ملاقات ہوئی، ان کے دل میں وہ جوش، وہ جذبہ تھا، انہوں نے اسی وقت ہمیں جو یہ بھیجا کہ حضرت نے جو یہ دعا فرما دی، اب ہمیں کسی چیز کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور 1 ہفتے کے اندر جو تعمیری کام کی جگہ شروع ہو گیا تھا۔ آج ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت کے ذکر مبارک کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امت مسلمہ خاص کر جو برصغیر ہند و پاک کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں، ان کے سب سے بڑے مبصر ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا احسان ہمارے وجود پر ہے، ہماری زندگی اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جب سیدی اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی سلطنت کا دور ملک ہندوستان کے اندر تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور آپ اس میں کی صدی سے جانیں گے جہاں اسلامی حکومتیں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اسلام بھی جو ہے آہستہ آہستہ لوگ جو ہے مٹانے کی کوشش کرتے اور مٹا دیتے۔ اس دور کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات، اس وقت کچھ لوگوں نے بہکا کر، سمجھا کر، یا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے غلط مشورے میں آ کر ایک چیز اور ایک فیصلہ یا ایک فتویٰ یہ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں جو ہے یہاں سے مسلمانوں کو دوسری کنٹری میں ہجرت کرنا واجب ہے۔ اب اس وقت کچھ لوگوں نے اس فتوے پہ عمل کیا۔ آپ دیکھیں آس پاس کی کون سی کنٹری ہے جو دارالاسلام ہے جہاں وہ جا سکتا ہے سوائے افغانستان۔ ایک چھوٹا سا ملک اتنی بڑی آبادی اگر وہاں چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہاں گئے، وہاں کی بارڈر جو ہے بند ہو گئی، جو یہاں سے گئے تھے اپنی مال دولت جائیداد سب کچھ بیچ کر گئے تھے۔ کئی لوگ گئے سفر میں، واپس آئے، راہ میں انتقال کر گئے، جو واپس آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کرے، مگر وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات تھی جنہوں نے اس وقت ہماری صحیح رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز، یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے غلط مشوروں میں آ کر کہی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان اپنی دولت سے، اپنے منصب سے، اپنی جان سے جو ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ ایک دشمن کی سب سے بڑی سوچ یہی ہوتی ہے، یا تو اس کو جان سے ختم کر دے
یا کم سے کم اس کو ایسی زندگی دے کہ وہ جینے کے لائق نہ رہے. اور آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی کہ ہندوستان دارالاسلام کے یہاں سے کہیں ہجرت کر کے جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی صحیح رہنمائی تھی جس کا احسان ہمارے وجود پر ہے. ہم جو یہاں پر ہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ سلامت ہیں، یہ احسان حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے دیکھیں ہر وقت حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی. علماء کرام تحریک ترقی موالات جگہ پڑھتے ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نان کوآپریشن موومنٹ سے بھی جانتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے سختی سے نان کوآپریشن موومنٹ کو اپوز کیا، اس کی مخالف. کیا وجہ تھی؟ یہ بھی مسلمانوں کو ایک دم جگہ دوسرے درجے کا شہری بنانے کی سازش ہے کہ مسلمان انگریزوں کی نوکریاں چھوڑ دیں، سارے عہدوں سے ججز تھے، آئی پی ایس آفیسر تھے، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے، سب جگہ چھوڑ دیں. اور استعمال کیا گیا قرآن پاک کی آیات کے غلط مفاہیم جگہ بیان کیے گئے کہ یہود و نصارہ سے موالات جگہ جائز نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو ساری نوکریاں ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر یہود و نصارہ سے موالات جائز نہیں ہے، کیا مشرکین سے جائز ہے جن مشرکوں کو مسجدوں میں بٹھا کر تکبیریں کروائی جاتی؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ملک آزاد ہونے کے بعد ملک کو وہی لوگ چلائیں گے جو زیر اقتدار ہیں، جو اچھی اچھی پوسٹوں پہ گئے. میں نے جب برکت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھا، میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ جو اس وقت اچھی پوسٹوں پہ تھے، آفیسرز تھے یا الگ الگ شعبوں کے جو آرمی کمانڈر تھے، بعد میں ملک انہی لوگوں کے ہاتھ میں. اور وہ مسلمان جو کہ مشرکوں کے بہکاوے میں آ کر نان کوآپریشن موومنٹ میں جو کہ شامل ہوئے، بڑی بڑی پوسٹیں، بڑی بڑی عہدے، نوکریاں سب کچھ چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج تک مسلمان اس ملک کے اندر اپنا وہ مقام حاصل نہ کر سکے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی جگہ صحیح رہنمائی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات و ذات کے کہ ہر چیز کے اندر عشق مصطفیٰ جو ہے نظر آتا ہے. ہم تو کہتے ہی یہی ہے، ڈال بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ صلاۃ و سلام. ایسا عاشق رسول پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے. ذرا تصور کریں، قرآن پاک کی آیت آپ ہمیشہ سماعت کرتے ہیں، وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا کہ وہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود کیا جگہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان صرف ایک ذات کی تعریف میں رب اللسان ہوگی، صرف ایک ذات کی تعریف کر رہے ہوگے، وہ ذات ہوگی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سوچیں، اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری دنیا پیش. امام بصیری اور جو عرب کے جو مسلمان کے عربی کے اندر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جگہ قصیدہ پڑھ رہے ہوں، کچھ جگہ فارسی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کر رہے ہوگے، کچھ ترکش زبان میں. مگر ہم ہندوستانیوں کے لیے وہ کون سی ذات ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکے؟ اس وقت ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو تمنا کی، جو یقیناً مقبول ہوگی، کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاتے. جب سب حضور کی شان مبارک میں اپنی زبانیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اپنی زبانوں سے تعریف کر رہے تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت نے کیا تمنا کی کہ جب سب حضور کی شان پر صلاۃ و سلام بھیجے، مجھ سے خدمت کے فضلی کہے فرشتے آئے اور کہے رضا، آپ بھی تو اتنے بڑے شاعر تھے، ایسا عظیم قصیدہ لکھا ہے، اتنی عظیم نعتیں لکھی ہیں، آپ بھی تو حضور کی بارگاہ میں مجھے پیش کریں. آپ فرماتے ہیں میں کیا کہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت السلام شمع بد میں ہدایت ملا کو سے. تو ہم ہندوستان اور جو ہے ہم برصغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک موقع بھی عطا فرمایا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر
ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کریں. عشق رسول، ایسا عشق رسول کی ہر چیز کے اندر تمام اپنے زمانے کے علوم و فنون کے ماہر، مگر ہر چیز کے اندر جو جھلک نظر آتی ہے وہ عشق رسول، چاہے وہ نعت خوانی ہو، چاہے وہ علم العادات ہو، علم توحید ہو، چاہے وہ جو یہ ماڈرن سائنس کے علوم ہو، ہر چیز کے اندر سید اعلیٰ حضرت عشق رسول. آپ دیکھیں کیسے محبت سید اعلیٰ حضرت. حدیث شریف میں کہ رأیت حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی جبہتہ علی قصاص الشعر، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک پیشانے سے سجدے کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زلف مبارک ہے ان پہ سجدہ کرتے ہیں. قصاص کہتے ہیں جو بال لمبے ہوتے ہیں، وہ کافری سوترا جو زلف ہوتی ہے انہیں کو جو کہتے ہیں قصاص کہا. اب یہ دیکھیں منظر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کے زلف مبارک جو ہے چہرے انور پر اور پیشانی مبارک پر آ جاتا. اعلیٰ حضرت ایسے سچا عاشق رسول ایک اس منظر کو مل کے بیان کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ محراب آپ جانتے ہیں نا کیسی ہوتی ہے؟ گول. محراب کی شکل ایسی ہوتی ہے نا گول، اور جو ہماری ابرو ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح جو ہے گول ہوتی ہے. سید اعلیٰ حضرت سید اعلیٰ حضرت جو بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہم زلف نبی ساجد ہیں محراب ہر دو ابرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اٹھی ہوئی ہے اور سجدہ کیے ہوئے، کہاں؟ محراب ہر دو ابرو. یہ دونوں ابروئے مبارک ہیں، جب زلف مبارک آتی تو ابروئے مبارک پر آ جاتا. تو فرماتے ہیں ہم زلف نبی ساجد ہیں محراب ہر دو ابرو میں، خدایا تو کی والی ہے سیاہ کارانے. ایسے نقشے کو پیش کرنا اور ایسی حدیث پاک کی تشریح بیان کرنا یہ صرف سید اعلیٰ حضرت کا لگے خاص ہے. بلکہ سید اعلیٰ حضرت کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، عوام سے مخاطب ہو. ہم تو صبح سے 5-7 اشعار پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت اسلام کے اندر 170 اشعار ہیں، 170 سے زائد اشعار ہیں. اور اس سلام کی خاصیت یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شمائل کو مکمل طور سے بیان فرمایا ہے. حضور نظر کیسے آتے تھے مکمل طور سے اسلام کے اندر بیان فرمایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر حصے پر سلام ہے. آپ نے کوئی قصیدہ کوئی نعت ایسی نہیں دیکھی ہوگی، میرا دعویٰ ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ پر بھی سلام بھیجا گیا. مبارک ہے مانگ سید اعلیٰ حضرت پر سلام ہے. فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں. ہم بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محدث کبیر استاد جناب مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. استاد گرامی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے یا سننے میں کسی قسم کی غلطی یا خامی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. آپ حضرات تشریف رکھیے. شہزادہ حضور محدث کبیر تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا خطاب ہونا ہے. آپ تمامی حضرات اپنا اپنی کا محلہ بنائیے. یہاں جلسہ گاہ میں تشریف رکھیے. حضور محدث کبیر بھی جلد از جلد تشریف لائیں گے. آپ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں سب اندر آ کر کے بیٹھ جائیے. وہاں اس طریقے کا ماحول پیدا نہ کریے. آئیے حضرات اب